اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب سبز اشتہار پڑھ کر سامعین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اس کتاب کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ یہ اشتہار مؤلف نے ان نکتہ چینیوں کے جواب میں لکھا جو بعض مخالفین نے بشیر اول کی وفات پر کی، مثلا کہ یہ وہی بچہ تھا جس کی نسبت اشتہار 20 فروری سن 1886 عیسوی اور 8 اپریل سن 1886 اور 7 اگست سن 1887 میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، اور اس میں مسلم موعود کے نام اور اس سے متعلقہ پیش گوئی کی وضاحت کی گئی۔ ہم نے اس کی کتابت مطبوعہ بار اول سے صفحہ بہ صفحہ کرائی ہے، جس پر مرحوم مغفور پیر منظور محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قلم سے لکھا ہے کہ یہ اصل اشتہار ہے جس کی کاپی اور پروف خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھے۔ اس اشتہار کا اصل نام حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر ہے، لیکن اس کے سبز کاغذ پر طبع ہونے کی وجہ سے سبز اشتہار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر۔ واضح ہو کہ اس عاجز کے لڑکے بشیر احمد کی وفات سے جو 7 اگست 1887 عیسوی روز یکشنبہ میں پیدا ہوا تھا اور 4 نومبر 1888 عیسوی کو اسی روز یکشنبہ میں ہی اپنی عمر کے 16ویں مہینے میں بوقت نماز صبح اپنے معبود حقیقی کی طرف واپس بلایا گیا، عجیب طور کا شور و غوغا خام خیال لوگوں میں اٹھا اور رنگا رنگ کی باتیں خویشوں وغیرہ نے کی اور طرح طرح کی نافہمی اور کئی دلی کی رائیں ظاہر کی گئیں۔ مخالفین مذہب جن کا شیوا بات بات میں خیانت و افتراء ہے، انہوں نے اس بچے کی وفات پر انواع و اقسام کی افتراء گھڑنی شروع کی۔ سو ہر چند ابتدا میں ہمارا ارادہ نہ تھا کہ اس پسرے معصوم کی وفات پر کوئی اشتہار یا تقریر شائع کریں، اور نہ شائع کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ کوئی ایسا امر درمیان نہ تھا کہ کسی فہیم آدمی کی ٹھوکر کھانے کا موجب ہو سکے۔ لیکن جب یہ شور و غوغا انتہا کو پہنچ گیا اور کچے اور ابلا مزاج مسلمانوں کے دلوں پر بھی اس کا مضر اثر پڑتا ہوا نظر آیا تو ہم نے محض للہ یہ تقریر شائع کرنا مناسب سمجھا۔ اب ناظرین پر منکشف ہو کہ بعض مخالفین پسرے متوفی کی وفات کا ذکر کر کے اپنے اشتہارات و اخبارات میں طنز سے لکھتے ہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی نسبت اشتہار 20 فروری 1886 عیسوی و 8 اپریل 1886 عیسوی اور 7 اگست 1887 عیسوی میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ بعضوں نے اپنی طرف سے اختراع کر کے یہ بھی اپنے اشتہار میں لکھا کہ اس بچے کی نسبت یہ الہام بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ بادشاہوں کی بیٹیاں بیاہنے والا ہوگا۔ یہ بعضوں نے اپنی طرف سے افتراء کر کے یہ بھی لکھا، تو اس کی تشریح میں حضور حاشیے میں فرماتے ہیں، یہ مفتری لیکھ رام پشاوری ہے جس نے تینوں اشتہار مندرجہ متن اپنے اس بات دعویٰ کی غرض سے اپنے اشتہار میں پیش کی ہیں اور سراسر خیانتوں سے کام لیا ہے۔ مثلا وہ اشتہار 8 اپریل 1886 عیسوی کا ذکر کر کے اس کی یہ عبارت اپنے اشتہار میں لکھتا ہے کہ اس عاجز پر اس قدر کھل گیا کہ لڑکا بہت ہی قریب آنے والا ہے جو ایک مدت حمل تک تجاوز نہیں کر سکتا۔ لیکن اس عبارت کا اگلا فقرہ یعنی یہ فقرہ کہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں 9 برس کے عرصے میں پیدا ہوگا، اس فقرے کو اس نے عمدن نہیں لکھا کیونکہ یہ اس کے مدعا کو مضر تھا
اور اس کے خیال فاسد کو جڑ سے کاٹتا تھا۔ پھر دوسری خیانت یہ ہے کہ لیکھرام کے اس اشتہار سے پہلے ایک اور اشتہار آریوں کی طرف سے ہمارے تینوں اشتہارات مذکورہ بالا کے جواب میں مطبع چشمہ نور امرتسر میں شائع ہو چکا ہے۔ اس میں انہوں نے صاف اقرار کیا ہے کہ ان تینوں اشتہارات کے دیکھنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا جو پیدا ہوا یہ وہی مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ اس اقرار کا لیکھرام نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ آریوں کا پہلا اشتہار لیکھرام کے اس اشتہار کی خود بیخ-کنی کرتا ہے۔ دیکھو ان کا وہ اشتہار جس کا عنوان حسب حال ان کے یہ ہے کہ ان اللہ لا یحب الماکرین منہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارت میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں بعضوں نے اپنی طرف سے افتراء کر کے یہ بھی اپنے اشتہار میں لکھا کہ اس بچے کی نسبت یہ الہام بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ بادشاہوں کی بیٹیاں بیاہنے والا ہوگا، لیکن ناظرین پر منکشف ہو کہ جن لوگوں نے یہ نکتہ چینی کی ہے انہوں نے بڑا دھوکہ کھایا ہے یا دھوکہ دینا چاہا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ماہ اگست سن 1887 عیسوی تک جو پچھلے متوفی کی وفات کا مہینہ ہے، اس وفات کے مہینے کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ سہو کاتب ہے، صحیح بجائے وفات کے پیدائش ہے۔ یہ محترم مولانا جلال الدین شمس صاحب کی طرف سے یہ تصحیح ہے۔ حضور فرماتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ ماہ اگست سن 1887 عیسوی تک جو پچھلے متوفی کی وفات کا مہینہ ہے، جس قدر اس عاجز کی طرف سے اشتہار چھپے ہیں جن کا لیکھرام پشاوری نے وجہ ثبوت کے طور پر اپنے اشتہار میں حوالہ دیا ہے، ان میں سے کوئی شخص ایک ایسا حرف بھی پیش نہیں کر سکتا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ مسلم موعود اور عمر پانے والا یہی لڑکا تھا جو فوت ہو گیا ہے، بلکہ 8 اپریل سن 1886 عیسوی کا اشتہار اور نیز 7 اگست سن 1887 کا اشتہار کہ جو 8 اپریل سن 1886 عیسوی کی بنا پر اور اس کے حوالے سے بروز تولد بشیر شائع کیا گیا تھا، صاف بتلا رہا ہے کہ ہنوز الہامی طور پر یہ تصفیہ نہیں ہوا کہ آیا یہ لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا کوئی اور ہے۔ تعجب کے لیکھرام پشاوری نے جوش تعصب میں آ کر اپنے اس اشتہار میں جو اس کی جبلی خصلت بدگوئی و بدزبانی سے بھرا ہوا ہے، اشتہارات مذکورہ کے حوالے سے اعتراض تو کر دیا، مگر آنکھیں کھول کر ان تینوں اشتہاروں کو پڑھ نہ لیا تا جلد بازی کی ندامت سے بچ جاتا۔ نہایت افسوس ہے کہ ایسے دروغ باز لوگوں کو آریوں کے وہ پنڈت کیوں دروغ گوئی سے منع نہیں کرتے جو بازاروں میں کھڑے ہو کر اپنا اصول یہ بتلاتے ہیں کہ جھوٹ کو چھوڑنا اور تیاگنا اور سچ کو ماننا اور قبول کرنا آریوں کا دھرم ہے۔ بس عجیب بات ہے کہ یہ دھرم قول کے ذریعے سے تو ہمیشہ ظاہر کیا جاتا ہے مگر فعل کے وقت ایک مرتبہ بھی کام میں نہیں آتا۔ افسوس ہزار افسوس۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ ہر دو اشتہار 8 اپریل 1886 اور 7 اگست سن 1887 مذکورہ بالا اس ذکر و حکایت سے بالکل خاموش ہیں کہ لڑکا پیدا ہونے والا کیسا اور کن صفات کا ہے، بلکہ یہ دونوں اشتہار صاف شہادت دیتے ہیں کہ ہنوز یہ امر الہام کی روح سے غیر منفصل اور غیر مسرہ ہے۔ اس کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں حاشیے میں عبارت اشتہار 8 اپریل سن 1886 عیسوی یہ ہے کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو ایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا، لیکن یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں 9 برس کے عرصے میں پیدا ہوگا۔ دیکھو اشتہار 8 اپریل سن 1886 عیسوی مطبع چشمہ فیض قادری بٹالہ۔ عبارت اشتہار 7 اگست سن 1887 عیسوی میں یہ ہے، اے ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا
جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیش گوئی کی تھی، وہ 16 ذی قعدہ مطابق 7 اگست میں پیدا ہو گیا۔ دیکھو اشتہار 7 اگست 1887 عیسوی، مطبوعہ وکٹوریہ پریس لاہور۔ پس کیا ان تینوں اشتہارات میں جو لیکھرم پشاوری نے جوش میں آ کر پیش کی ہیں، بو تک بھی اس بات کی پائی جاتی ہے کہ ہم نے کبھی پسرے متوفی کو مسلم موعود اور عمر پانے والا قرار دیا ہے؟ فتفکروا فتدبروا۔ حضور کی عبارت وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ ہنوز یہ امر الہام کی روح سے غیر منفصل اور غیر مسرہ ہے۔ ہاں، یہ تعریفیں جو اوپر گزر چکی ہیں ایک آنے والے لڑکے کی نسبت عام طور پر بغیر کسی تخصیص و تعیین کے اشتہار 20 فروری سن 1886 عیسوی میں ضرور بیان کی گئی ہیں، لیکن اس اشتہار میں یہ تو کسی جگہ نہیں لکھا کہ جو 7 اگست سن 1887 عیسوی کو لڑکا پیدا ہوگا وہی مصداق ان تعریفوں کا ہے، بلکہ اس اشتہار میں اس لڑکے کے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ مندرج نہیں کہ کب اور کس وقت ہوگا۔ پس ایسا خیال کرنا کہ ان اشتہارات میں مصداق ان تعریفوں کا اسی پسرے متوفی کو ٹھہرایا گیا تھا، سراسر ہٹ دھرمی اور بے ایمانی ہے۔ یہ سب اشتہارات ہمارے پاس موجود ہیں اور اکثر ناظرین کے پاس موجود ہوں گے۔ مناسب ہے کہ ان کو غور سے پڑھیں اور پھر آپ ہی انصاف کریں کہ جب یہ لڑکا جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائش کے بعد صدہا خطوط اطراف مختلفہ سے بدیں استفسار پہنچے تھے کہ کیا یہ وہی مسلم موعود ہے جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پائیں گے، تو سب کی طرف یہی جواب لکھا گیا تھا کہ اس بارے میں صفائی سے اب تک کوئی الہام نہیں ہوا۔ ہاں، اتحادی طور پر گمان کیا جاتا تھا کہ کیا تعجب کہ مسلم موعود یہی لڑکا ہو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پسرے متوفی کی بہت سی ذاتی بزرگیاں الہامات میں بیان کی گئی تھیں جو اس کی پاکیزگی روح اور بلندی فطرت اور علو استعداد اور روشن جوہری اور سعادت جبلی کے متعلق تھیں اور اس کی کاملیت استعدادی سے علاقہ رکھتی تھیں۔ سوچوں کہ وہ استعدادی بزرگیاں ایسی نہیں تھیں جن کے لیے بڑی عمر پانا ضروری ہوتا، اسی باعث سے یقینی طور پر کسی الہام کی بنا پر اس رائے کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ ضرور یہ لڑکا پختہ عمر تک پہنچے گا، اور اسی خیال اور انتظار میں سراج منیر کے چھاپنے میں توقف کی گئی تھی تا جب اچھی طرح الہامی طور پر لڑکے کی حقیقت کھل جاوے تب اس کا مفصل اور مبسوط حال لکھا جائے۔ سو تعجب اور نہایت تعجب کہ جس حالت میں ہم اب تک پسرے متوفی کی نسبت الہامی طور پر کوئی قطعی رائے ظاہر کرنے سے بکلی خاموش اور ساکت رہے اور ایک ذرا سا الہام بھی اس بارے میں شائع نہ کیا، تو پھر ہمارے مخالفوں کے کانوں میں کس نے پھونک مار دی کہ ایسا اشتہار ہم نے شائع کر دیا ہے؟ یہ بھی یاد رہے کہ اگر ہم اس خیال کی بنا پر کہ الہامی طور پر ذاتی بزرگیاں پسرے متوفی کی ظاہر ہوئی ہیں اور اس کا نام مبشر اور بشیر اور نور اللہ سیب اور چراغ دین وغیرہ اسماء مشتمل کاملیت ذاتی اور روشنی فطرت کے رکھے گئے ہیں، کوئی مفصل و مبسوط اشتہار بھی شائع کرتے اور اس میں باہوالا ان ناموں کے اپنی یہ رائے لکھتے کہ شاید مسلم موعود اور عمر پانے والا یہی لڑکا ہوگا، تب بھی صاحبان بصیرت کی نظر میں یہ اجتہادی بیان ہمارا قابل اعتراض نہ ٹھہرتا، کیونکہ ان کا منصفانہ خیال اور ان کی عارفانہ نگاہ فی الفور انہیں سمجھا دیتی کہ یہ اجتہاد صرف چند ایسے ناموں کی صورت پر نظر کر کے کیا گیا ہے جو فی حد ذات ہی صاف اور کھلے کھلے نہیں ہیں بلکہ ذوالوجوہ اور تعویل طلب ہیں۔ سو ان کی نظر میں اگر یہ ایک اجتہادی غلطی بھی متصور ہوتی تو وہ بھی ایک ادنا درجے کی اور نہایت کم وزن اور خفیف سی ان کے خیال میں دکھائی دیتی، کیونکہ ہر چند ایک غبی اور کور دل انسان کو خدا تعالیٰ کا وہ قانون قدرت سمجھانا بہت مشکل ہے جو قدیم سے اس کے متشابہات وحی اور رویا اور کشوف اور الہامات کے متعلق ہے، لیکن جو عارف اور بابصیرت آدمی ہیں وہ خود سمجھے ہوئے ہیں کہ پیش گوئیوں وغیرہ کے بارے میں اگر کوئی اجتہادی غلطی بھی ہو جائے تو وہ محل نکتہ چینی نہیں ہو سکتی،
کیونکہ اکثر نبیوں اور اولو العزم رسولوں کو بھی اپنے مجمل مکاشفات اور پیش گوئیوں کی تشخیص و تعیین میں ایسی ہلکی ہلکی غلطیاں پیش آتی رہی ہیں۔ اس کی تشریح میں حضور حاشیہ میں فرماتے ہیں، توریت کی بعض عبارتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعض اپنی پیش گوئیوں کے سمجھنے اور سمجھانے میں اجتہادی طور پر غلطی کھائی تھی، اور وہ امیدیں جو بہت جلد اور بلا توقف نجات یاب ہونے کے لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں وہ اس طرح پر ظہور پذیر نہیں ہوئی تھیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے خلاف ان امیدوں کے صورتحال دیکھ کر اور دل تنگ ہو کر ایک مرتبہ اپنی کم ظرفی کی وجہ سے جو ان کی طینت میں تھی کہہ بھی دیا تھا کہ اے موسیٰ و ہارون، جیسا تم نے ہم سے کیا خدا تم سے کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دل تنگی اس کم ظرف قوم میں اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے جو جلد مخلصی پا جانے کا اپنے دلوں میں حسب پرایہ تقریر موسوی اعتقاد کر لیا تھا، اس طرح پر معرضۂ ظہور میں نہیں آیا تھا، اور درمیان میں ایسی مشکلات پڑ گئی تھیں جن کی پہلے سے بنی اسرائیل کو صفائی سے خبر نہیں دی گئی تھی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان درمیانی مشقتوں اور ان کے طول کھینچنے کے ابتدا میں مصفہ اور صاف طور پر خبر نہیں ملی تھی، لہذا ان کے خیال کا میلان اجتہادی طور پر کسی قدر اس طرف ہو گیا تھا کہ فرعون بے اون کا آیات بینات سے جلد تر قصہ پاک کیا جائے گا۔ سو خدا تعالیٰ نے جیسا کہ قدیم سے تمام انبیاء سے اس کی سنت جاری ہے، پہلے ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتلا میں ڈالنے کی غرض سے اور رعب استغنا ان پر وارد کرنے کے ارادے سے بعض درمیانی مکارے ان سے مخفی رکھے، کیونکہ اگر تمام آنے والی باتیں اور وارد ہونے والی صعوبتیں اور شدتیں پہلے ہی ان کو کھول کر بتلائی جاتی تو ان کا دل بکلی قوی اور طمانینت یاب ہو جاتا۔ بس اس صورت میں اس ابتلا کی حیت ان کے دل پر سے اٹھ جاتی، جس کا وارد کرنا حضرت کلیم اللہ اور ان کے پیروں پر بامراد ترقی درجات و ثواب آخرت ارادہ الہی میں قرار پا چکا تھا۔ ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے جو امیدیں اور بشارتیں اپنے حواریوں کو اس دنیوی زندگی اور کامیابی اور خوشحالی کے متعلق انجیل میں دی ہیں، وہ بھی بظاہر نہایت سہل اور آسان طریقوں سے اور جلد تر حاصل ہونے والی معلوم دیتی تھیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مبشرانہ الفاظ سے جو ابتدا میں انہوں نے بیان کیے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اسی زمانے میں ایک زبردست بادشاہی ان کی قائم ہونے والی ہے۔ اسی حکمرانی کے خیال پر حواریوں نے ہتھیار بھی خرید لیے تھے کہ حکومت کے وقت کام آئیں گے۔ ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام کا دوبارہ اترنا بھی جناب ممدوح نے خود اپنی زبان سے ایسے الفاظ میں بیان فرمایا تھا جس سے خود حواری بھی یہی سمجھتے تھے کہ ابھی اس زمانے کے لوگ فوت نہیں ہوں گے اور نہ حواری پیالہ اجل پئیں گے کہ جو حضرت مسیح پھر اپنی جلالت اور عظمت کے ساتھ دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خیال اور رائے اسی پیرائے کی طرف زیادہ جھکا ہوا تھا کہ جو انہوں نے حواریوں کے ذہن نشین کیا، جو اصل میں صحیح نہیں تھا، یعنی کسی قدر اس میں اجتہادی غلطی تھی۔ اور عجیب تر یہ کہ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 400 نبی نے ایک بادشاہ کی فتح کی نسبت خبر دی اور وہ غلط نکلی، یعنی بجائے فتح کے شکست ہوئی۔ دیکھو سلاطین اول باب 22 آیت 19۔ مگر اس عاجز کی کسی پیش گوئی میں کوئی الہامی غلطی نہیں۔ الہام نے پیش از وقوع 2 لڑکوں کا پیدا ہونا ظاہر کیا اور بیان کیا کہ بعض لڑکے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے۔ دیکھو اشتہار 20 فروری سن 1886 عیسوی و اشتہار 10 جولائی 1888 عیسوی۔ سو مطابق پہلی پیش گوئی کے ایک لڑکا پیدا ہو گیا اور فوت بھی ہو گیا، اور دوسرا لڑکا جس کی نسبت الہام نے بیان کیا کہ دوسرا بشیر دیا جائے گا، جس کا دوسرا نام محمود ہے، وہ اگرچہ اب تک جو 1 دسمبر 1888 ہے پیدا نہیں ہوا، مگر خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں،
پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔ نادان اس کے الہامات پر ہنستا ہے اور احمق اس کی پاک بشارتوں پر ٹھٹھا کرتا ہے، کیونکہ آخری دن اس کی نظر سے پوشیدہ ہے اور انجام کار اس کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ منہو حضور کی عبارت دوبارہ وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے حاشیہ شروع ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، کیونکہ اکثر نبیوں اور اولو العزم رسولوں کو بھی اپنے مجمل مکاشفات اور پیش گوئیوں کی تشخیص و تعیین میں ایسی ہلکی ہلکی غلطیاں پیش آتی رہی ہیں، اور ان کے بیدار دل اور روشن ضمیر پیرو ہرگز ان غلطیوں سے حیرت اور سرگردانی میں نہیں پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ غلطیاں نفس الہامات و مکاشفات میں نہیں ہیں بلکہ تعویل کرنے میں غلطی وقوع میں آ گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس حالت میں اجتہادی غلطی علماء ظاہر و باطن کی ان کی کسر شان کا موجب نہیں ہو سکتی، اور ہم نے کوئی ایسی اجتہادی غلطی بھی نہیں کی جس کو ہم قطعی و یقینی طور پر کسی اشتہار کے ذریعے سے شائع کرتے، تو کیوں بشیر احمد کی وفات پر ہمارے کوتاہ اندیش مخالفوں نے اس قدر زہر اگلا ہے؟ کیا ان کے پاس ان تحریرات کا کوئی کافی و قانونی ثبوت بھی ہے، یا ناحق بار بار اپنے نفس امارہ کے جذبات لوگوں پر ظاہر کر رہے ہیں؟ اور اس جگہ بعض نادان مسلمانوں کی حالت پر بھی تعجب ہے کہ وہ کس خیال پر وساوس کے دریا میں ڈالے جاتے ہیں۔ کیا کوئی اشتہار ہمارا ان کے پاس ہے کہ جو ان کو یقین دلاتا ہے کہ ہم اس لڑکے کی نسبت الہامی طور پر قطع کر چکے تھے کہ یہی عمر پانے والا اور مسلم موعود ہے؟ اگر کوئی ایسا اشتہار ہے تو کیوں پیش نہیں کیا جاتا؟ ہم ان کو باور دلاتے ہیں کہ ایسا اشتہار ہم نے کوئی شائع نہیں کیا۔ ہاں، خدا تعالیٰ نے بعض الہامات میں یہ ہم پر ظاہر کیا تھا کہ یہ لڑکا جو فوت ہو گیا ہے ذاتی استعدادوں میں اعلیٰ درجے کا ہے، اور دنیوی جذبات بکلی اس کی فطرت سے مسلوب اور دین کی چمک اس میں بھری ہوئی ہے، اور روشن فطرت اور عالی گوہر اور صدیقی روح اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس کا نام باران رحمت اور مبشر اور بشیر اور ید اللہ بجلال و جمال وغیرہ اسما بھی ہیں۔ سو جو کچھ خدا تعالیٰ نے اپنے الہامات کے ذریعے سے اس کی صفات ظاہر کی، یہ سب اس کی صفات استعداد کے متعلق ہیں، جن کے لیے ظہور فی الخارج کوئی ضروری امر نہیں۔ اس عاجز کا مدلل اور معقول طور پر یہ دعویٰ ہے کہ جو بنی آدم کے بچے طرح طرح کی قوتیں لے کر اس مسافر خانے میں آتے ہیں، خواہ وہ بڑی عمر تک پہنچ جائیں اور خواہ وہ خرد سالی میں فوت ہو جائیں، اپنی فطرتی استعدادات میں ضرور باہم متفاوت ہوتے ہیں، اور صاف طور پر امتیاز بین ان کی قوتوں اور خصلتوں اور شکلوں اور ذہنوں میں دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ کسی مدرسے میں اکثر لوگوں نے بعض بچے ایسے دیکھے ہوں گے جو نہایت ذہین اور فہیم اور تیز طبع اور زود فہم ہیں، اور علم کو ایسی جلدی سے حاصل کرتے ہیں کہ گویا جلدی سے ایک صف لپیٹتے جاتے ہیں، لیکن ان کی عمر وفا نہیں کرتی اور چھوٹی عمر میں ہی مر جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ نہایت غبی اور بلید اور انسانیت کا بہت کم حصہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور منہ سے رال ٹپکتی ہے اور وحشی سے ہوتے ہیں، اور بہت سے بوڑھے اور پیر فرتوت ہو کر مرتے ہیں، اور بباعث سخت نالیاقتی فطرت کے جیسے آئے ویسے ہی جاتے ہیں۔ غرض ہمیشہ اس کا نمونہ ہر ایک شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ بعض بچے ایسے کامل الخلقت ہوتے ہیں کہ صدیقوں کی پاکیزگی اور فلاسفروں کی دماغی طاقتیں اور عارفوں کی روشن ضمیری اپنی فطرت میں رکھتے ہیں اور ہونہار دکھائی دیتے ہیں، مگر اس عالم بے ثبات میں رہنا نہیں پاتے۔ اور کئی ایسے بچے بھی لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے لچھن اچھے نظر نہیں آتے، اور فراست حکم کرتی ہے کہ اگر وہ عمر پاویں تو پرلے درجے کے بدذات اور شریر اور جاہل اور ناحق شناس نکلیں۔ ابراہیم لختے جگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود سالی میں یعنی 16ویں مہینے میں فوت ہو گئے، اس کی صفائی استعداد کی تعریفیں اور اس کی صدیقانہ فطرت کی صفت و ثنا احادیث کی روح سے ثابت ہے۔ ایسا ہی وہ بچہ بھی جو خرد سالی میں حضرت خضر نے قتل کیا تھا، اس کی خباثت جبیلی کا حال قرآن شریف کے بیان سے ظاہر و باہر ہے۔ کفار کے بچوں کی نسبت جو خود سالی میں مر جائیں، جو کچھ تعلیم اسلام ہے وہ بھی در حقیقت اسی قاعدے کی روح سے ہے کہ بوجہ اس کے کہ الولد سر لابی ہے،
ان کی استعداد ناقصہ ہیں۔ غرض بالحاظ صفائی استعداد اور نورانیت اصل جوہر و مناسبت تامہ دینی کے پسرے متوفی کے الہام میں وہ نام رکھے گئے ہیں جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی تحکم کی راہ سے کھینچ تان کر ان ناموں کو عمر دراز ہونے کے ساتھ وابستہ کرنا چاہے تو یہ اس کی سراسر شرارت ہوگی، جس کی نسبت کبھی ہم نے کوئی یقینی اور قطعی رائے ظاہر نہیں کیا۔ ہاں یہ سچ ہے اور بالکل سچ کہ ان فضائل ذاتیہ کے تصور کرنے سے شک کیا جاتا تھا کہ شاید یہی لڑکا مسلم موعود ہوگا، مگر وہ شکی تقریر ہے جو کسی اشتہار کے ذریعے سے شائع نہیں کی گئی۔ ہندوؤں کی حالت پر سخت تعجب ہے کہ وہ باوصف اس کے کہ اپنے نجومیوں اور جوتشیوں کے منہ سے ہزارہ ایسی باتیں سنتے ہیں کہ بالآخر وہ سراسر پوچھ اور لغو اور جھوٹ نکلتی ہیں، اور پھر ان پر اعتقاد رکھنے سے باز نہیں آتے اور عذر پیش کر دیتے ہیں کہ حساب میں غلطی ہو گئی ہے، ورنہ جوتش کے سچا ہونے میں کچھ کلام نہیں۔ پھر باوصف ایسے اعتقادات سخیفہ اور ردیہ کے الہامی پیشگوئیوں پر بغیر کسی صریح اور صاف غلطی پکڑنے کے متعصبانہ حملہ کرتے ہیں۔ پھر ہندو لوگ اگر ایسی بے اصل باتیں منہ پر لاویں تو کچھ مذائقہ بھی نہیں، کیونکہ وہ دشمن دین ہیں اور اسلام کے مقابل پر ہمیشہ سے ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، یعنی جھوٹ و افترا۔ لیکن نہایت تعجب میں ڈالنے والا واقعہ مسلمانوں کی حالت ہے، باوجود دعوی دینداری و پرہیزگاری اور باوجود عقائد اسلامیہ کے ایسے ہذیانات زبان پر لاتے ہیں۔ اگر ہمارے ایسے اشتہارات ان کی نظر سے گزرے ہوتے جن میں ہم نے قیاسی طور پر پسرے متوفی کو مسلم موعود اور عمر پانے والا قرار دیا ہوتا، تب بھی ان کی ایمانی سمجھ اور عرفانی واقفیت کا مقتضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک اجتہادی غلطی ہے جو کہ کبھی کبھی علماء ظاہر و باطن دونوں کو پیش آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اولو العزم رسول بھی اس سے باہر نہیں ہیں، مگر اس جگہ تو کوئی ایسا اشتہار بھی شائع نہیں ہوا تھا۔ محض دریائے ندیدہ موزہ از پاک شیدہ پر عمل کیا گیا، اور یاد رہے کہ ہم نے یہ چند سطریں جو عام مسلمانوں کی نسبت لکھی ہیں محض سچی ہمدردی کے تقاضے سے تحریر کی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے بے بنیاد وساوس سے باز آ جائیں اور ایسا ردی اور فاسد اعتقاد دل میں پیدا نہ کر لیں جس کا کوئی اصل صحیح نہیں ہے۔ بشیر احمد کی وفات پر انہیں وساوس اور اوہام میں پڑنا ان کی بے سمجھی اور نادانی ظاہر کرتا ہے، ورنہ کوئی محل آویزش و نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ ہم نے کوئی اشتہار نہیں دیا جس میں ہم نے قطع اور یقین ظاہر کیا ہو کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے، اور گو ہم اتحادی طور پر اس کی ظاہری علامات سے کسی قدر اس خیال کی طرح جھک بھی گئے تھے، مگر اسی وجہ سے اس خیالات کے کھلے طور پر بذریعہ اشتہارات اشاعت نہیں کی گئی تھی کہ ہنوز یہ امر اتحادی ہے۔ اگر یہ اتحاد صحیح نہ ہوا تو عوام الناس جو دقائق و معارف علم الہی سے محض بے خبر ہیں وہ دھوکہ میں پڑ جائیں گے، مگر نہایت افسوس ہے کہ پھر بھی عوام کل انعام دھوکہ کھانے سے باز نہیں آئے اور اپنی طرف سے حاشیے چڑھا لیے۔ انہیں اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں کہ ان کے اعتراضات کی بنا صرف یہ وہم ہے کہ کیوں اتحادی غلطی وقوع میں آئی۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اول تو کوئی ایسی اتحادی غلطی ہم سے ظہور میں نہیں آئی ہے جس پر ہم نے قطع اور یقین اور بھروسہ کر کے عام طور پر اس کو شائع کیا ہو۔ پھر بطور تنزل ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نبی یا ولی سے کوئی پیش گوئی کی تشخیص و تعیین میں کوئی غلطی وقوع میں آ جائے تو کیا ایسی غلطی اس کے مرتبہ نبوت یا ولایت کو کچھ کم کر سکتی ہے یا گھٹا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب خیالات نادانی و ناواقفیت کی وجہ سے بصورت اعتراض پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں جہالت کا انتشار ہے اور علوم دینیہ سے سخت درجے کی لوگوں کو لاپرواہی ہے، اس وجہ سے سیدھی بات بھی الٹی دکھائی دیتی ہے، ورنہ یہ مسئلہ بالاتفاق مانا گیا اور قبول کیا گیا ہے کہ ہر ایک نبی اور ولی سے اپنے ان مکاشفات اور پیشگوئیوں کی تشخیص و تعیین میں کہ جہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے بخوبی تفہیم نہیں ہوئی غلطی واقع ہو سکتی ہے۔
اور اس غلطی سے ان انبیاء اور اصفیاء کی شان میں کچھ بھی فرق نہیں آتا، کیونکہ علم وحی بھی من جملہ علوم کے ایک علم ہے، اور جو قاعدہ فطرت اور قانون قدرت قوت نظریہ کے دخل دینے کے وقت تمام علوم و فنون کے متعلق ہے، اس قاعدے سے یہ علم باہر نہیں رہ سکتا، اور جن لوگوں کو انبیاء اور اولیاء میں سے یہ علم دیا گیا ہے ان کو مجبوراً اس کے تمام عوارض و لوازم بھی لینے پڑتے ہیں، یعنی ان پر وارد ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اجتہادی غلطی بھی ہے۔ پس اگر اجتہادی غلطی قابل الزام ہے تو یہ الزام جمیع انبیاء و اولیاء و علماء میں مشترک ہے۔ یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی اجتہادی غلطی سے ربانی پیش گوئیوں کی شان و شوکت میں فرق آ جاتا ہے، یا وہ نوع انسان کے لیے چنداں مفید نہیں رہتی، یا وہ دین اور دینداروں کے گروہ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ اجتہادی غلطی اگر ہو بھی تو محض درمیانی اوقات میں بطور ابتلا کے وارد ہوتی ہے، اور پھر اس قدر کثرت سے سچائی کے نور ظہور پذیر ہوتے ہیں اور تائیدات الہیہ اپنے جلوے دکھاتے ہیں، گویا ایک دن چڑھ جاتا ہے اور مخاصمین کے سب جھگڑے ان سے انفصال پا جاتے ہیں۔ لیکن اس روز روشن کے ظہور سے پہلے ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتادوں پر سخت آزمائشیں وارد ہوں، اور ان کے پیرو اور تابعین بھی بخوبی جانچے اور آزمائے جائیں، تا خدا تعالیٰ سچوں اور کچوں اور ثابت قدموں اور بزدلوں میں فرق کر کے دکھلا دے وے۔ عشق اول سرکش و خونی بود، تا گریز دھر کے بیرونی بود۔ ابتلا جو اوائل حال میں انبیاء اور اولیاء پر نازل ہوتا ہے اور باوجود عزیز ہونے کے ذلت کی صورت میں ان کو ظاہر کرتا ہے، اور باوجود مقبول ہونے کے کچھ مردود سے کر کے ان کو دکھاتا ہے، یہ ابتلا اس لیے نازل نہیں ہوتا کہ ان کو ذلیل اور خوار اور تباہ کرے یا صفحہ عالم سے ان کا نام و نشان مٹا دے وے، کیونکہ یہ تو ہرگز ممکن ہی نہیں کہ خداوند عز و جل اپنے پیار کرنے والوں سے دشمنی کرنے لگے اور اپنے سچے اور وفادار عاشقوں کو ذلت کے ساتھ ہلاک کر ڈالے، بلکہ حقیقت میں وہ ابتلا کے جو شیر ببر کی طرح اور سخت تاریکی کی مانند نازل ہوتا ہے، اس لیے نازل ہوتا ہے کہ تا اس برگزیدہ قوم کو قبولیت کے بلند مینار تک پہنچاوے اور الہی معارف کے باریک دقیقے ان کو سکھاوے۔ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ابتلائی حالت میں عاجزانہ نعرے اس سنت کو ظاہر کرتے ہیں، اور انجیل میں آزمائش کے وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی غریبانہ تضرعات اسی عادت اللہ پر دال ہیں، اور قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں جناب فخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت سے ملی ہوئی ابتحالات اسی قانون قدرت کی تصریح کرتے ہیں۔ اس کی تشریح میں حضور حاشیے میں فرماتے ہیں، زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے جو انہوں نے ابتلائی حالت میں کی، ایک یہ ہے، اے خدا تو مجھ کو بچا لے کہ پانی میری جان تک پہنچے ہیں، میں گہری کیچ میں دھس چلا جہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میری آنکھیں دھندلا گئیں، وہ جو بے سبب میرا کینہ رکھتے ہیں شمار میں میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں، اے خداوند رب الافواج، وہ جو تیرا انتظار کرتے ہیں میرے لیے شرمندہ نہ ہوں، وہ جو تجھ کو ڈھونڈتے ہیں وہ میرے لیے ندامت نہ اٹھائیں، وہ پھاٹک پر بیٹھے ہوئے میری بابت بکتے ہیں اور نشے باز میرے حق میں گاتے ہیں، تو میری ملامت کشی اور میری رسوائی اور میری بے حرمتی سے آگاہ ہے، میں نے تاکا کہ کیا کوئی میرا ہمدرد ہے، کوئی نہیں، میں نے تاکا کہ کیا کوئی میرا ہمدرد ہے، کوئی نہیں۔ دیکھو زبور 69۔ ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے ابتلا کی رات میں جس قدر تضرعات کیے وہ انجیل سے ظاہر ہیں۔ تمام رات حضرت مسیح جاگتے رہے، اور جیسے کسی کی جان ٹوٹتی ہے غم و اندوہ سے ایسی حالت ان پر طاری تھی، وہ ساری رات رو رو کر دعا کرتے رہے کہ تا وہ بلا کا پیالہ کہ جو ان کے لیے مقدر تھا ٹل جائے، پر باوجود اس قدر گریہ وزاری کے پھر بھی دعا منظور نہ ہوئی، کیونکہ ابتلا کے وقت کی دعا منظور نہیں ہوا کرتی۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ سیدنا و مولانا حضرت فخر الرسل
و خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتلا کی حالت میں کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، اور ایک دعا میں مناجات کی کہ اے میرے رب، میں اپنی کمزوری کی تیری جناب میں شکایت کرتا ہوں اور اپنی بے چارگی کا تیرے آستانے پر گلہ گزار ہوں۔ میری ذلت تیری نظر سے پوشیدہ نہیں، جس قدر چاہے سختی کر کہ میں راضی ہوں، جب تک تو راضی ہو جائے مجھ میں بجز تیرے کچھ قوت نہیں۔ حضور کی عبارت دوبارہ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اسی سنت کو ظاہر کرتے ہیں۔ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ابتلائی حالت میں عاجزانہ نعرے اس سنت کو ظاہر کرتے ہیں، اور انجیل میں آزمائش کے وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی غریبانہ تضرعات اسی عادت اللہ پر دال ہیں، اور قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں جناب فخر الرسل کی عبودیت سے ملی ہوئی ابتحالات اسی قانون قدرت کی تصریح کرتے ہیں۔ اگر یہ ابتلا درمیان میں نہ ہوتا تو انبیاء اور اولیاء ان مدارج عالیہ کو ہرگز نہ پا سکتے کہ جو ابتلا کی برکت سے انہوں نے پا لیے۔ ابتلا نے ان کی کامل وفاداری اور مستقل ارادے اور جاں فشانی کی عادت پر مہر لگا دی، اور ثابت کر دکھایا کہ وہ آزمائش کے زلازل کے وقت کس اعلیٰ درجے کا استقلال رکھتے ہیں، اور کیسے سچے وفادار اور عاشق صادق ہیں کہ ان پر آندھیاں چلیں اور سخت سخت تاریکیاں آئیں، اور بڑے بڑے زلزلے ان پر وارد ہوئے اور وہ ذلیل کیے گئے، اور جھوٹوں اور مکاروں اور بے عزتوں میں شمار کیے گئے، اور اکیلے اور تنہا چھوڑے گئے، یہاں تک کہ ربانی مددوں نے بھی جن کا ان کو بڑا بھروسہ تھا کچھ مدت تک منہ چھپا لیا، اور خدا تعالیٰ نے اپنی مربیانہ عادت کو بیک بارگی کچھ ایسا بدل دیا کہ جیسے کوئی سخت ناراض ہوتا ہے، اور ایسا انہیں تنگی و تکلیف میں چھوڑ دیا کہ گویا وہ سخت مورد غضب ہیں، اور اپنے تئیں ایسا خشک سا دکھلایا کہ گویا وہ ان پر ذرا مہربان نہیں بلکہ ان کے دشمنوں پر مہربان ہے، اور ان کے ابتلاؤں کا سلسلہ بہت طول کھینچ گیا، ایک کے ختم ہونے پر دوسرا اور دوسرے کے ختم ہونے پر تیسرا ابتلا نازل ہوا، غرض جیسے بارش سخت تاریک رات میں نہایت شدت و سختی سے نازل ہوتی ہے، ایسا ہی آزمائشوں کی بارشیں ان پر ہوئیں، پر وہ اپنے پکے اور مضبوط ارادے سے باز نہ آئے اور سست اور شکستہ دل نہ ہوئے، بلکہ جتنا مصائب و شدائد کا باران ان پر پڑتا گیا اتنا ہی انہوں نے آگے قدم بڑھایا، اور جس قدر وہ توڑے گئے اسی قدر وہ مضبوط ہوتے گئے، اور جس قدر انہیں مشکلات راہ کا خوف دلایا گیا اسی قدر ان کی ہمت بلند اور شجاعت ذاتی جوش میں آتی گئی۔ بالآخر وہ ان تمام امتحانات سے اول درجے کے پاس یافتہ ہو کر نکلے، اور اپنے کامل صدق کی برکت سے پورے طور پر کامیاب ہو گئے، اور عزت اور حرمت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا، اور تمام اعتراضات نادانوں کے ایسے حباب کی طرح معدوم ہو گئے کہ گویا وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ غرض انبیاء و اولیاء ابتلا سے خالی نہیں ہوتے بلکہ سب سے بڑھ کر انہی پر ابتلا نازل ہوتے ہیں، اور انہی کی قوت ایمانی ان آزمائشوں کی برداشت بھی کرتی ہے۔ عوام الناس جیسے خدا تعالیٰ کو شناخت نہیں کر سکتے ویسے اس کے خالص بندوں کی شناخت سے بھی قاصر ہیں، بالخصوص ان محبوبان الہی کی آزمائش کے وقتوں میں تو عوام الناس بڑے بڑے دھوکوں میں پڑ جاتے ہیں، گویا ڈوب ہی جاتے ہیں، اور اتنا صبر نہیں کر سکتے کہ ان کے انجام سے منتظر رہیں۔ عوام کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ جل شانہ جس پودے کو اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے اس کی شاخ تراشی اسی غرض سے نہیں کرتا کہ اس کو نابود کر دے بلکہ اس غرض سے کرتا ہے کہ تا وہ پودا پھول اور پھل زیادہ لاوے اور اس کے برگ اور بار میں برکت ہو۔ بس خلاصہ کلام یہ کہ انبیاء اور اولیاء کی تربیت باطنی اور تکمیل روحانی کے لیے ابتلا کا ان پر وارد ہونا ضروریات سے ہے، اور ابتلا اس قوم کے لیے ایسا لازم حال ہے کہ گویا ان ربانی سپاہیوں کی ایک روحانی وردی ہے جس سے یہ شناخت کیے جاتے ہیں، اور جس شخص کو اس سنت کے برخلاف کوئی کامیابی ہو وہ استدراج ہے نہ کامیابی۔ اور نیز یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نہایت درجے کی بدقسمتی و ناسعادتی ہے کہ انسان جلد تر بدظنی کی طرف جھک جائے
اور یہ اصول قرار دے دیوے کہ دنیا میں جس قدر خدا تعالیٰ کی راہ کے مدعی ہیں وہ سب مکار اور فریبی اور دکاندار ہی ہیں، کیونکہ ایسے ردی اعتقاد سے رفتہ رفتہ وجود ولایت میں شک پڑے گا، اور پھر ولایت سے انکاری ہونے کے بعد نبوت کے منصب میں کچھ ترددات پیدا ہو جائیں گے، اور پھر نبوت سے منکر ہونے کے پیچھے خدا تعالیٰ کے وجود میں کچھ دغدغہ اور خلجان پیدا ہو کر یہ دھوکہ دل میں شروع ہو جائے گا کہ شاید یہ ساری بات ہی بناوٹی اور بے اصل ہے، اور شاید یہ سب اوہام باطلہ ہی ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں جمتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ سو اے سچائی کے ساتھ بجان و دل پیار کرنے والو اور صداقت کے بھوکو اور پیاسو، یقیناً سمجھو کہ ایمان کو اس آشوب خانے سے سلامت لے جانے کے لیے ولایت اور اس کے لوازم کا یقین نہایت ضروریات سے ہے۔ ولایت نبوت کے اعتقاد کی پناہ ہے، اور نبوت اقرار وجود باری تعالیٰ کے لیے پناہ۔ پس اولیاء انبیاء کے وجود کے لیے سیخوں کی مانند ہیں، اور انبیاء خدا تعالیٰ کا وجود قائم کرنے کے لیے نہایت مستحکم کیلوں کے مشابہ ہیں۔ سو جس شخص کو کسی ولی کے وجود پر مشاہدے کے طور پر معرفت حاصل نہیں، اس کی نظر نبی کی معرفت سے بھی قاصر ہے، اور جس کو نبی کی کامل معرفت نہیں وہ خدا تعالیٰ کی کامل معرفت سے بھی بے بہرا ہے، اور ایک دن ضرور ٹھوکر کھائے گا اور سخت ٹھوکر کھائے گا، اور مجرد دلائل عقلیہ اور علوم رسمیہ کسی کام نہیں آئیں گی۔ اب ہم فائدہ عام کے لیے یہ بھی لکھنا مناسب سمجھتے ہیں کہ بشیر احمد کی موت ناگہانی طور پر نہیں ہوئی، بلکہ اللہ جل شانہ نے اس کے وفات سے پہلے اس عاجز کو اپنے الہامات کے ذریعے سے پوری بصیرت بخش دی تھی کہ یہ لڑکا اپنا کام کر چکا ہے۔ اس کی تشریح میں حضور حاشیے میں بیان فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی انزال رحمت اور روحانی برکت کے بخشنے کے لیے بڑے عظیم الشان دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، اول یہ کہ کوئی مصیبت اور غم و اندو نازل کر کے صبر کرنے والوں پر بخشش اور رحمت کے دروازے کھولے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ الجزء نمبر 2۔ یعنی ہمارا یہی قانون قدرت ہے کہ ہم مومنوں پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالا کرتے تھے، اور صبر کرنے والوں پر ہماری رحمت نازل ہوتی ہے، اور کامیابی کی راہیں انہی پر کھولی جاتی ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ دوسرا طریق انزال رحمت کا ارسال مرسلین و نبیین و ائمہ و اولیاء و خلفاء ہے، تا ان کی اقتداء و ہدایت سے لوگ راہ راست پر آ جائیں اور ان کے نمونے پر اپنے تئیں بنا کر نجات پا جائیں۔ سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس عاجز کی اولاد کے ذریعے سے یہ دونوں شک ظہور میں آ جائیں، پس اول اس نے قسم اول کے انزال رحمت کے لیے بشیر کو بھیجا تا بشر صابرین کا سامان مومنوں کے لیے تیار کر کے اپنی بشیریت کا مفہوم پورا کرے۔ سو وہ ہزاروں مومنوں کے لیے جو اس کی موت کے غم میں محض للہ شریک ہوئے، بطور فرد کے ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کا شفیع ٹھہر گیا، اور اندر ہی اندر بہت سی برکتیں ان کو پہنچا گیا۔ اور یہ بات کھلی کھلی الہام الہی نے ظاہر کر دی کہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے وہ بے فائدہ نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی موت ان سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوگی جنہوں نے محض للہ اس کی موت سے غم کیا اور اس ابتلا کی برداشت کر گئے جو اس کی موت سے ظہور میں آیا۔ غرض بشیر ہزاروں صابرین و صادقین کے لیے ایک شفیع کی طرح پیدا ہوا تھا، اور اس پاک آنے والے اور پاک جانے والے کی موت ان سب مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ اور دوسری قسم رحمت کی جو ابھی ہم نے بیان کی ہے، اس کی تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ دوسرا بشیر بھیجے گا، جیسا کہ بشیر اول کی موت سے پہلے 10 جولائی 1888 کے اشتہار میں اس کے بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا، یخلق اللہ ما یشاء۔ اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 عیسوی کی پیش گوئی حقیقت میں
2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ اب میں حضور کی عبارت دوبارہ شروع کرتا ہوں جہاں سے یہ حاشیہ شروع ہوا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں، اب ہم فائدہ عام کے لیے یہ بھی لکھنا مناسب سمجھتے ہیں کہ بشیر احمد کی موت ناگہانی طور پر نہیں ہوئی، بلکہ اللہ جل شانہ نے اس کی وفات سے پہلے اس عاجز کو اپنے الہامات کے ذریعے سے پوری بصیرت بخش دی تھی کہ یہ لڑکا اپنا کام کر چکا ہے اور اب فوت ہو جاوے گا، بلکہ جو الہامات اس پسرے متوفی کی پیدائش کے دن میں ہوئے تھے ان سے بھی اجمالی طور پر اس کی وفات کی نسبت بو آتی تھی اور مترشح ہوتا تھا کہ وہ خلق اللہ کے لیے ایک ابتلاء عظیم کا موجب ہوگا، جیسا کہ یہ الہام انا ارسلناہ شاہدا ومبشرا ونذیرا کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق کل شیء تحت قدمیہ، یعنی ہم نے اس بچے کو شاہد اور مبشر اور نذیر ہونے کی حالت میں بھیجا ہے، اور یہ اس بڑے میغ کی مانند ہے جس میں طرح طرح کی تاریکیاں ہوں اور رعد اور برق بھی ہو، اور یہ سب چیزیں اس کے دونوں قدموں کے نیچے ہیں، یعنی اس کے قدم اٹھانے کے بعد جو اس کی موت سے مراد ہے ظہور میں آ جائیں گی۔ سو تاریکیوں سے مراد آزمائش اور ابتلاء کی تاریکیاں تھیں جو لوگوں کو اس کی موت سے پیش آئیں، اور ایسے سخت ابتلاء میں پڑ گئے جو ظلمات کی طرح تھا، اور آیت کریمہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا کے مصداق ہو گئے، اور الہامی عبارت میں جیسا کہ ظلمت کے بعد رعد اور روشنی کا ذکر ہے، یعنی جیسا کہ اس عبارت کی ترتیب بیانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پسرے متوفی کے قدم اٹھانے کے بعد پہلی ظلمت آئے گی اور پھر رعد اور برق، اسی ترتیب کے روح سے اس پیشگوئی کا پورا ہونا شروع ہوا، یعنی پہلے بشیر کی موت کی وجہ سے ابتلاء کی ظلمت وارد ہوئی اور پھر اس کے بعد رعد اور روشنی ظاہر ہونے والی ہے، اور جس طرح ظلمت ظہور میں آ گئی اسی طرح یقیناً جاننا چاہیے کہ کسی دن وہ رعد اور روشنی بھی ظہور میں آ جائے گی جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ جب وہ روشنی آئے گی تو ظلمت کے خیالات کو بالکل سینوں اور دلوں سے مٹا دے گی، اور جو اعتراضات غافلوں اور مردہ دلوں کے منہ سے نکلے ہیں ان کو نابود اور ناپدید کر دے گی۔ یہ الہام جو ابھی ہم نے لکھا ہے ابتدا سے صدہا لوگوں کو بتفصیل سنا دیا گیا تھا، چنانچہ من جملہ سامعین کے مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی بھی ہیں اور کئی اور جلیل القدر آدمی بھی۔ اب اگر ہمارے موافقین و مخالفین اسی الہام کے مضمون پر غور کریں اور دقت نظر سے دیکھیں تو یہی ظاہر کر رہا ہے کہ اس ظلمت کے آنے کا پہلے سے جناب الہی میں ارادہ ہو چکا تھا، جو بذریعہ الہام بتلایا گیا اور صاف ظاہر کیا گیا کہ ظلمت اور روشنی دونوں اس لڑکے کے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی اس کے قدم اٹھانے کے بعد جو موت سے مراد ہے ان کا آنا ضرور ہے۔ سو اے وہ لوگو جنہوں نے ظلمت کو دیکھ لیا، حیرانی میں مت پڑو بلکہ خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ اس کے بعد اب روشنی آئے گی۔ بشیر کی موت نے جیسا کہ اس پیشگوئی کو پورا کیا، ایسا ہی اس پیشگوئی کو بھی کہ جو 20 فروری کے اشتہار میں ہے کہ بعض بچے کم عمری میں فوت ہوں گے۔ بالآخر یہ بھی اس جگہ واضح رہے کہ ہمارا اپنے کام کے لیے تمام و کمال بھروسہ اپنے مولا کریم پر ہے۔ اس بات سے کچھ غرض نہیں کہ لوگ ہم سے اتفاق رکھتے ہیں یا نفاق، اور ہمارے دعویٰ کو قبول کرتے ہیں یا رد، اور ہمیں تحسین کرتے ہیں یا نفرین، بلکہ ہم سب سے اعراض کر کے اور غیر اللہ کو مردہ کی طرح سمجھ کر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ گو بعض ہم میں سے اور ہماری ہی قوم میں سے ایسے بھی ہیں کہ وہ ہمارے اس طریق کو نظر تحقیر سے دیکھتے ہیں، مگر ہم ان کو معذور رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو ہم پر ظاہر کیا گیا ہے وہ ان پر ظاہر نہیں، اور جو ہمیں پیاس لگا دی گئی ہے وہ انہیں نہیں۔ کل یعمل علی شاکلتہ۔ اس محل میں یہ بھی لکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ مجھے بعض اہل علم احباب کی ناصحانہ تحریروں سے معلوم ہوا ہے
کہ وہ بھی اس عاجز کی یہ کاروائی پسند نہیں کرتے کہ برکات روحانیہ و آیات سماویہ کے سلسلے کو جو بذریعہ قبولیت ادعیہ و الہامات و مکاشفات تکمیل پذیر ہوتا ہے لوگوں پر ظاہر کیا جائے۔ بعض کی ان میں سے اس بارے میں یہ بحث ہے کہ یہ باتیں ظنی و شکی ہیں اور ان کے ضرر کی امید ان کے فائدہ سے زیادہ تر ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ باتیں تمام بنی آدم میں مشترک و متساوی ہیں، شاید کسی قدر ادنا کم و بیشی ہو، بلکہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ قریباً یکساں ہی ہیں۔ ان کا یہ بھی بیان ہے کہ ان امور میں مذہب اور اتقاء اور تعلق بلا کو کچھ دخل نہیں، بلکہ یہ فطرتی خواص ہیں جو انسان کی فطرت کو لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک بشر سے مومن ہو یا کافر، صالح ہو یا فاسق، کوئی تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ صادر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو ان کی کیل و کال ہے جس سے ان کی موٹی سمجھ اور سطحی خیالات اور مبلغ علم کا اندازہ ہو سکتا ہے، مگر فراست صحیحہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غفلت اور حب دنیا کا کیڑا ان کی ایمانی فراست کو بالکل کھا گیا ہے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جیسے مجذوم کا جذام انتہا کے درجے تک پہنچ کر سکوت آزاد تک نوبت پہنچاتا ہے اور ہاتھوں اور پیروں کا گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ہی ان کے روحانی اعضاء جو روحانی قوتوں سے مراد ہیں باعث غلو محبت دنیا کے گلنے سڑنے شروع ہو گئے ہیں، اور ان کا شیوا فقط ہنسی اور ٹھٹھا، بدظنی اور بدگمانی ہے۔ دینی معارف اور حقائق پر غور کرنے سے بکلی آزادی ہے، بلکہ یہ لوگ حقیقت اور معرفت سے کچھ سروکار نہیں رکھتے اور کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے اور ہمارا اصلی کمال کیا ہے، بلکہ جیفہ دنیا میں دن رات غرق ہو رہے ہیں۔ ان میں یہ حس ہی باقی نہیں رہی کہ اپنی حالت کو ٹٹولیں کہ وہ کیسی سچائی کے طریق سے گری ہوئی ہے، اور بڑی بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی اس نہایت خطرناک بیماری کو پوری صحت خیال کرتے ہیں، اور جو حقیقی صحت و تندرستی ہے اس کو بنظر توہین و استخفاف دیکھتے ہیں، اور کمالات ولایت اور قرب الہی کی عظمت بالکل ان کے دلوں پر سے اٹھ گئی ہے، اور نومیدی اور حرمان کی سی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ بلکہ اگر یہی حالت رہی تو ان کا نبوت پر ایمان قائم رہنا بھی کچھ مارد خطر میں ہی نظر آتا ہے۔ یہ خوفناک اور گری ہوئی حالت جو میں نے بعض علماء کی بیان کی ہے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ ان روحانی روشنیوں کو تجربے کی روح سے غیر ممکن یا شکی و ظنی خیال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہنوز بالاستیفاء تجربہ کرنے کی طرف توجہ نہیں کی، اور کامل اور محیط طور پر نظر ڈال کر رائے ظاہر کرنے کا ابھی تک انہوں نے اپنے لیے کوئی موقع پیدا نہیں کیا، اور نہ پیدا کرنے کی کچھ پرواہ ہے، صرف ان مفسدانہ نکتہ چینیوں کو دیکھ کر کہ جو مخالفین تعصب آئین نے اس عاجز کی دو پیشگوئیوں پر کی، بلا تحقیق و تفتیش شک میں پڑ گئے۔ پیشگوئیوں پر کی تفصیل میں حضور حاشیہ میں فرماتے ہیں، وہ نکتہ چینیاں یہ ہیں کہ 8 اپریل 1886 عیسوی کے اختیار میں اس عاجز نے ایک پیشگوئی شائع کی تھی کہ ایک لڑکا اس عاجز کے گھر میں پیدا ہونے والا ہے، اور اشتہار مذکور میں بتصریح لکھ دیا گیا تھا کہ شاید اسی دفعہ وہ لڑکا پیدا ہو، یا اس کے بعد اس کے قریب حمل میں پیدا ہو۔ سو خدا تعالیٰ نے مخالفین کا خوب سے باطنی اور ناانصافی ظاہر کرنے کے لیے اس دفعہ یعنی پہلے حمل میں لڑکی پیدا کی، اور اس کے بعد جو حمل ہوا تو اس سے لڑکا پیدا ہوا، اور پیشگوئی اپنے مفہوم کے مطابق سچی نکلی اور ٹھیک وقوع میں آ گئی، مگر مخالفین نے جیسا کہ ان کا قدیمی شیوا ہے محض شرارت کی راہ سے یہ نکتہ چینی کی کہ پہلی دفعہ ہی کیوں لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ ان کو جواب دیا گیا کہ اشتہار میں پہلی دفعہ کی کوئی شرط نہیں، بلکہ دوسرے حمل تک پیدا ہونے کی شرط تھی جو وقوع میں آ گئی، اور پیشگوئی نہایت صفائی سے پوری ہو گئی۔ سو ایسی پیشگوئی پر نکتہ چینی کرنا بے ایمانی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ کوئی منصف اس کو واقعی طور پر نکتہ چینی نہیں کہہ سکتا۔ دوسری نکتہ چینی مخالفوں کی یہ ہے کہ لڑکا جس کے بارے میں پیشگوئی 8 اپریل 1886 عیسوی کے اختیار میں کی تھی، وہ پیدا ہو کر صغر چینی میں فوت ہو گیا،
اس کا مفصل جواب اسی تقریر میں مذکور ہے، اور خلاصہ جواب یہ ہے کہ آج تک ہم نے کسی اشتہار میں نہیں لکھا کہ یہ لڑکا عمر پانے والا ہوگا، اور نہ یہ کہا کہ یہی مسلم موعود ہے، بلکہ ہمارے اشتہار 20 فروری 1886 عیسوی میں بعض ہمارے لڑکوں کی نسبت یہ پیشگوئی موجود تھی کہ وہ کم عمری میں فوت ہوں گے۔ بس سوچنا چاہیے کہ اس لڑکے کی وفات سے ایک پیشگوئی پوری ہوئی یا جھوٹی نکلی، بلکہ جس قدر ہم نے لوگوں میں الہامات شائع کیے اکثر ان کے اس لڑکے کی وفات پر دلالت کرتے تھے۔ چنانچہ 20 فروری سن 1886 عیسوی کے اشتہار کی یہ عبارت کہ ایک خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، یہ مہمان کا لفظ در حقیقت اسی لڑکے کا نام رکھا گیا تھا، اور یہ اس کی کم عمری اور جلد فوت ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے، اور جو قائم مقام ہو اور دوسروں کو رخصت کرے اس کا نام مہمان نہیں ہو سکتا۔ اور اشتہار مذکور کی یہ عبارت کہ وہ رجس سے یعنی گناہ سے بکلی پاک ہے، یہ بھی اس کی صغر سنی کی وفات پر دلالت کرتی ہے، اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم موعود کے حق میں ہے، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ عبارتیں پسرے متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موعود کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ پس مسلم موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے، اور ضرور تھا کہ اس کا آنا معرض التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے، اور بشیر اول جو فوت ہو گیا بشیر ثانی کے لیے بطور ارہاس تھا۔ اس لیے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا۔ اب ایک منصف انصافاً سوچ کر دیکھے کہ ہماری ان دونوں پیشگوئیوں میں حقیقی طور پر کون سی غلطی ہے۔ ہاں، ہم نے پچھلے متوفی کے کمالات استعدادیہ الہامات کے ذریعے سے ظاہر کیے تھے کہ وہ فطرتاً ایسا ہے اور ایسا ہے، اور اب بھی ہم یہی کہتے ہیں، اور فطرتی استعدادوں کا مختلف طور پر بچوں میں پایا جانا عام اس سے کہ وہ صغر سنی میں مر جائیں یا زندہ رہیں ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے، اور کوئی حکماء اور علماء میں سے اس کا منکر نہیں ہو سکتا۔ پس دانا کے لیے کون سی ٹھوکر کھانے کی وجہ ہے؟ ہاں، نادان اور احمق لوگ ہمیشہ سے ٹھوکر کھاتے چلے آئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی پر ٹھوکر کھائی کہ یہ شخص تو کہتا تھا کہ فرعون پر عذاب نازل ہوگا، سو اس پر تو کچھ عذاب نازل نہ ہوا، وہ عذاب تو ہم پر ہی پڑا کہ اس سے پہلے صرف آدھا دن ہم سے مشقت لی جاتی تھی، اور اب سارا دن محنت کرنے کا حکم ہو گیا۔ خوب نجات ہوئی، حالانکہ یہ دوہری محنت اور مشقت ابتلا کے طور پر یہودیوں پر ابتدا میں نازل ہوئی تھی، اور انجام کار فرعون کی ہلاکت مقدر تھی، مگر ان بے وقوفوں اور شتاب کاروں نے ہاتھ پر سرسوں جمتی نہ دیکھ کر اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور بدظنی میں پڑ گئے، اور کہا کہ اے موسیٰ اور ہارون، جو کچھ تم نے ہم سے کیا خدا تم سے کرے۔ پھر یہودا اسکریوتی کی نادانی اور شتاب کاری دیکھنی چاہیے کہ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے سمجھنے میں نہایت سخت ٹھوکر کھائی، اور خیال کیا کہ یہ شخص بادشاہ ہو جانے کا دعویٰ کرتا تھا اور ہمیں بڑے بڑے مراتب تک پہنچاتا تھا، مگر یہ ساری باتیں جھوٹ نکلیں، اور کوئی پیشگوئی اس کی سچی نہ ہوئی، بلکہ فقر و فاقہ میں ہم لوگ مر رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس کے دشمنوں سے مل کر پیٹ بھریں۔ سو اس کی جہالت اس کی ہلاکت کا موجب ہوئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئیاں اپنے وقتوں میں پوری ہو گئیں، سو نبیوں کا ان نادان مکذبین کی تقدیر سے کیا نقصان ہوا جس کا اب بھی اندیشہ کیا جائے، اور اس اندیشے سے خدا تعالیٰ کی پاک کارروائیوں کو بند کیا جائے۔ یقیناً سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ مسلمان کہلا کر اور کلمہ گو ہو کر جلدی سے اپنے دل میں وساوس کا ذخیرہ اکٹھا کر لیتے ہیں، وہ انجام کار اسی طرح رسوا اور ذلیل ہونے والے ہیں
جس طرح نالائق اور کج فہم یہودی اور یہودا اسکریوتی رسوا اور ذلیل ہوئے۔ فتدبروا یا اولی الالباب منہ۔ اب دوبارہ میں حضور کی اس عبارت کو پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صرف ان مفسدانہ نکتہ چینیوں کو دیکھ کر کہ جو مخالفین تعصب آئین نے اس عاجز کی دو پیشگوئیوں پر کی ہیں، بلا تحقیق و تفتیش شک میں پڑ گئے، اور ولایت اور قربت الہیہ کی روشنیوں کے بارے میں ایک ایسا اعتقاد دل میں جما لیا کہ جو خشک فلسفہ اور قرآنہ نیچریت کے قریب قریب ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ مخالفین نے اپنی تکذیب کی تائید میں کون سا ثبوت دیا ہے۔ پھر اگر کوئی ثبوت نہیں اور نیری بک بک ہے تو کیا فضول اور بے بنیاد افتراؤں کا اثر اپنے دلوں میں ڈال لینا عقل مندی یا ایمانی وثاقت میں داخل ہے؟ اور اگر فرض محال کے طور پر کوئی اجتہادی غلطی بھی پیشگوئی کے متعلق اس عاجز سے ظہور میں آتی، یعنی قطع اور یقین کے طور پر اس کو کسی اشتہار کے ذریعے سے شائع کیا جاتا، تب بھی کسی دانا کی نظر میں وہ محل آویزش نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اجتہادی غلطی ایک ایسا امر ہے جس سے انبیاء بھی باہر نہیں۔ ما سوا اس کے یہ عاجز اب تک قریب 7000 مکاشفات صادقہ اور الہامات صحیحہ سے خدا تعالی کی طرف سے مشرف ہوا ہے، اور آئندہ عجائبات روحانیہ کا ایسا بے انتہا سلسلہ جاری ہے کہ جو بارش کی طرح شب و روز نازل ہوتے رہتے ہیں۔ پس اس صورت میں خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو اپنے تئیں بصدق و صفا اس ربانی کارخانے کے حوالے کر کے آسمانی فیوز سے اپنے نفس کو متمتع کرے، اور نہایت بدقسمت وہ شخص ہے کہ جو اپنے تئیں ان انوار و برکات کے حصول سے لاپرواہ رکھ کر بے بنیاد نکتہ چینیاں اور جاہلانہ رائے ظاہر کرنا اپنا شیوا کر لیوے۔ میں ایسے لوگوں کو محض للہ متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ایسے خیالات کو دل میں جگہ دینے سے حق اور حق بینی سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ اگر ان کا یہ قول سچ ہو کہ الہامات اور مکاشفات کوئی ایسی عمدہ چیز نہیں ہے جو خاص اور عوام یا کافر و مومن میں کوئی امتیاز بین پیدا کر سکیں، تو سالکوں کے لیے یہ نہایت دل توڑنے والا واقعہ ہوگا۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہی ایک روحانی اور اعلیٰ درجے کی اسلام میں خاصیت ہے کہ سچائی سے اس پر قدم مارنے والے مکالمات خاصہ الہیہ سے مشرف ہو جاتے ہیں، اور قبولیت کے انوار جن میں ان کا غیر ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ان کے وجود میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعی صداقت ہے جو بے شمار راست بازوں پر اپنے ذاتی تجارب سے کھل گئی ہے۔ ان مدارج عالیہ پر وہ لوگ پہنچتے ہیں کہ جو سچی اور حقیقی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، اور نفسانی وجود سے نکل کر ربانی وجود کا پیراہن پہن لیتے ہیں، یعنی نفسانی جذبات پر موت وارد کر کے ربانی طاعات کی نئی زندگی اپنے اندر حاصل کرتے ہیں۔ ناقص الحالت مسلمانوں کو ان سے کچھ نسبت نہیں ہوتی، پھر کافر اور فاسق کو ان سے کیا نسبت ہو؟ ان کی یہ کاملیت ان کی صحبت میں رہنے سے طالب حق پر کھلتی ہے۔ اسی غرض سے میں نے اتمام حجت کے لیے مختلف فرقوں کے سرگروہوں کی طرف اشتہارات بھیجے تھے اور خط لکھے تھے کہ وہ میرے اس دعوے کی آزمائش کریں۔ اگر ان کو سچائی کی طلب ہوتی تو وہ صدق کے قدم سے حاضر ہوتے، سو ان میں سے کوئی ایک بھی بصدق کے قدم حاضر نہ ہوا، بلکہ جب کوئی پیشگوئی ظہور میں آتی رہی اس پر خاک ڈالنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اب اگر ہمارے علماء کو اس حقیقت کے قبول کرنے اور ماننے میں کچھ تأمل ہے تو غیروں کے بلانے کی کیا ضرورت؟ پھر یہی ہمارے احباب جن میں بعض فاضل اور عالم بھی ہیں آزمائش کر لیں اور صدق اور صبر سے کچھ مدت میری صحبت میں رہ کر حقیقت حال سے واقف ہو جائیں۔ پھر اگر یہ دعویٰ اس عاجز کا راستے سے معرہ نکلے تو انہی کے ہاتھ پر میں توبہ کر لوں گا، ورنہ امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں پر توبہ اور رجوع کا دروازہ کھول دے گا،
اور اگر وہ میری اس تحریر کے شائع ہونے کے بعد میرے دعاوی کی آزمائش کر کے اپنی رائے کو بپائے صداقت پہنچا دیں تو ان کی ناصحانہ تحریروں کے کچھ معنی ہوں گے، اس وقت تک تو اس کے کچھ بھی معنی نہیں، بلکہ ان کی محجوبانہ حالت قابل رحم ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ آج کل کے عقلی خیالات کے پرزور بخارات نے ہمارے علماء کے دلوں کو بھی کسی قدر دبا لیا ہے، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ انہی خیالات پر زور دے رہے ہیں اور تکمیل دین و ایمان کے لیے انہی کو کافی وافی خیال کرتے ہیں، اور ناجائز اور ناگوار پیرایوں میں روحانی برکات کی تحقیر کر رہے ہیں۔ اور میں خیال کرتا ہوں کہ یہ تحقیر تکلف سے نہیں کرتے، بلکہ فی الواقع ان کے دلوں میں ایسا ہی جم گیا ہے اور ان کی فطرتی کمزوری اس نزلے کو قبول کر گئی ہے۔ روشنی کی چمک نہایت ہی کم اور خشک لفاظی بہت سی بھری ہوئی ہے، اور اپنی رائے کو اس قدر صائب خیال کرتے اور اس کی تائید میں زور دیتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو روشنی حاصل کرنے والوں کو بھی اس تاریکی کی طرف کھینچ لاویں۔ ان علماء کو اسلام کی فتح سوری کی طرف تو ضرور خیال ہے، مگر جن باتوں میں اسلام کی فتح حقیقی ہے ان سے بے خبر ہیں۔ اسلام کی فتح حقیقی اس میں ہے کہ جیسے اسلام کے لفظ کا مفہوم ہے اسی طرح ہم اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور اپنے نفس اور اس کے جذبات سے بکلی خالی ہو جائیں، اور کوئی بت ہوا اور ارادہ اور مخلوق پرستی کا ہماری راہ میں نہ رہے، اور بکلی مرضیات الہیہ میں محو ہو جاویں، اور بعد اس فنا کے وہ بقا ہم کو حاصل ہو جائے جو ہماری بصیرت کو ایک دوسرا رنگ بخشے اور ہماری معرفت کو ایک نئی نورانیت عطا کرے اور ہماری محبت میں ایک جدید جوش پیدا کرے، اور ہم ایک نئے آدمی ہو جائیں اور ہمارا وہ قدیم خدا بھی ہمارے لیے ایک نیا خدا ہو جائے۔ یہی فتح حقیقی ہے جس کے کئی شعبوں میں سے ایک شعبہ مکالمات الہیہ بھی ہیں۔ اگر یہ فتح اس زمانے میں مسلمانوں کو حاصل نہ ہوئی تو مجرد عقلی فتح انہیں کسی منزل تک پہنچا نہیں سکتی۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس فتح کے دن نزدیک ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے یہ روشنی پیدا کرے گا اور اپنے ضعیف بندوں کا آمرزگار ہوگا۔ تبلیغ۔ میں اس جگہ ایک اور پیغام بھی خلق اللہ کو عموماً اور اپنے بھائی مسلمانوں کو خصوصاً پہنچاتا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سیکھنے کے لیے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں۔ پس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں ان کا غم خوار ہوں گا اور ان کا بار ہلکا کرنے کے لیے کوشش کروں گا، اور خدا تعالیٰ میری دعا اور میری توجہ میں ان کے لیے برکت دے گا، بشرطے کہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لیے بدل و جان تیار ہوں گے۔ یہ ربانی حکم ہے جو آج میں نے پہنچا دیا ہے۔ اس بارے میں عربی الہام یہ ہے: اذا عزمت فتوکل علی اللہ واصنع الفلک بأعیننا ووحینا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم والسلام علی من اتبع الہدی۔ المبلغ خاکسار غلام احمد عفی عنہ، 1 دسمبر سن 1888 عیسوی، مطبوعہ الریاض ہند پریس، امرتسر۔